یاد روابی مبارک غار اور آب شفا۔ ترکی کے شہر مدینہ الانبیاء شاغی فرگا میں شہر کے دوران ایک مسجد میں پہنچے۔ مسجد کے سین میں ایک چھوٹا سا کمرہ اور ایک کنواں تھا۔ معلوم ہوا کہ اس کمرے میں سیڑھیاں ہیں جو نیچے اس غار تک جاتی ہیں، جہاں اللہ عز و جل کے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری کے کئی سال گزارے، اور پھر اللہ کے حکم سے آپ نے زمین پر پاؤں مارا تھا۔ ایک چشمہ جاری ہوا تھا جس کا پانی پی کر آپ کو شفا نصیب ہوئی تھی۔ اس آب شفا کو پینے کے لیے ایک کولر نما ٹوٹی لگی ہوئی تھی جس سے زیر سیراب ہو رہے تھے، وہ اب کے دور میں لگائی گئی۔ مدنی قافلے کے شرکانے میں آب شفا۔ اب ان کا امتحان۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ہر طرح کی نعمت نوازا تھا۔ آپ خوبصورتی، کثیر مال اولاد اور بے شمار مویشیوں کے ساتھ ساتھ کئی کھیتوں اور باغات کے بھی مالک تھے۔ جب اللہ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا، تمام اولاد اس کے نیچے دبنے سے انتقال کر گئی، سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں مر گئیں، جبکہ تمام کھیت اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ الغرض کچھ باقی نہ رہا۔ جب آپ کو خبر دی جاتی، آپ کی حمد اور اس کا شکر کی بجا لاتے تھے اور فرماتے، میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، میں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ بیماری اس قدر بڑھی کہ سب لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ ہی رہیں، آپ کو خوب آپ کی خدمت کی اور کئی سال تک مسلسل آپ تکلیف میں مبتلا رہے۔ جب آپ علیہ السلام کی امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئیں تو اللہ نے آپ کو زمین پر پاؤں مارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جیسے ہی آپ نے زمین پر پاؤں مارا، فوارہ ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے اس پانی سے غسل کیا اور اسے نوش فرمایا، یوں آپ کو شفا نصیب ہوئی۔ آپ کی اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا اور تمام ہلاک شدہ مویشیوں کو اسباب و سامان اور مزید بڑھا کر عطا کیا گیا۔ ہم بھی صبر کرنے والے بن جائیں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے بارے میں فرمان ہے کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذاللہ آپ کو کوڑ کی بیماری تھی، چنانچہ بعض کتابوں میں آپ کو کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر تحریریں ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سراپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ کو کوئی نبی بھی کبھی کوڑ یا کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ بات ہے کہ کوئی بھی انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے۔ عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہیں۔ مختلف انبیاء کرام کی نسبت حاصل ہے، چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور بنی اسرائیل کے سردار حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی شادی بھی اس شہر کے ایک مقام حران، انگلش میں ہرن، میں ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام بھی اسی شہر میں رہے اور یہیں آپ کا مزار انور ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام سے بھی اسی شہر میں پہلی ملاقات فرمائی تھی۔ اللہ عز و جل پر رحمت ہو، ان پر رحیم ہوا، ان کے صدقے ہماری بے سبب مغفرت ہوئی۔ اس بات سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنا چاہیے، اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کہاوت ہے۔ ہمیں ان باتوں پر ہمیشہ غور کرنا چاہیے اور ان باتوں کو صحیح سے سمجھنا چاہیے
کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔